بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حوا کی پیدائش کس طرح ہوئی؟ واقعہ مکمل سنیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ قرآن مجید میں اس کے بارے میں صرف اتنا ہی ذکر ہے اور اس نفس کے اس جوڑے کو پیدا کیا۔ سورہ النساء 4:1۔ یہ قرآنی نظم حوا کی پیدائش کی تفسیر نہیں بتاتی، اسی لیے باتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ بھی حوا حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئیں، جیسا کہ مشہور ہے اور بائبل میں بھی اسی طرح ذکر کیا گیا ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ نے انسانی نسل کو اس طرح پیدا کیا کہ مرد کے ساتھ اسی کی جنس سے ایک دوسری مخلوق بھی بنائی جس کو عورت کہا جاتا ہے، جو مرد کی جیون ساتھی بنتی ہے۔ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے تو بخاری و مسلم کی روایتوں میں بھی ضرور آتا ہے کہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی۔ اس کا مطلب مشہور تحقیق کرنے والے اور فارسی علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ اصل میں عورت کی پیدائش کو پسلی سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی اس کا حال پسلی کی طرح ہے اور اگر اس کی ٹینڈ کو سیدھا کرنا چاہو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ تو جس طرح پسلی کے ترچھے پن سے باوجود اس سے کام لیا جاتا ہے، اسے ٹینڈ کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی، اسی طرح عورتوں کے ساتھ نرم اور ملائمت کا معاملہ رکھنا چاہیے، ورنہ سختی کے برتاؤ سے خوشگواری کی جگہ تعلق میں بکھرنے ٹوٹنے کی شکل پیدا ہوگی۔ مختصر یہ کہ اوپر کی آیت کی تفسیر میں تحقیق کرنے والوں کی رائے دوسری تفسیر کی اور مائل ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ قرآن عزیز صرف حوا کی تفصیل کا ذکر نہیں کر رہا بلکہ عورت کی پیدائش کے بارے میں یہ حقیقت بھی بتاتا ہے کہ وہ مرد ہی کی ہے جن سے اسی طرح مخلوق ہوئی ہے۔ فرشتہ، قرآن پاک اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں نے جو کچھ ہم کو بتایا، اس کا حاصل یہ ہے کہ ہم کو نہ صرف فرشتوں کی تفصیل حقیقی بتائی گئی اور نہ وہ ہم کو نظر آتے ہیں، البتہ ہمارے لیے یہ یقین اعتماد ضروری قرار دیا گیا ہے کہ ہم ان کے وجود کو مان لیں، ان کو مستقبل مخلوق جانیں۔ جن اسی طرح جن بھی اللہ تعالیٰ کی مستقبل مخلوق ہیں، جن کی پیدائش کی حقیقت کو ہم پر پوری طرح سے نہیں جانتے اور نہ عام انسانی آبادی کی طرح سے ہم کو نظر آتے ہیں، لیکن قرآن حکیم میں نے جو تفسیر اس مخلوق کے بارے میں بتائی ہے وہ ہمارے لیے ضروری قرار دیتی ہے کہ ہم یہ اعتقاد اور یقین رکھیں کہ یہ بھی انسان کی طرح مستقبل مخلوق ہیں اور اسی طرح شریعت پر چلنے کو مجبور بھی۔ ان میں پیدا کرنے اور بڑھنے کا بھی سلسلہ ہے اور ان میں نیک اور بد بھی ہیں، ابلیس یا شیطان۔ قرآن مجید کی آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان بھی جن ہی کی نسل سے ہے اور ابلیس شیطان نے یہ اللہ کے سامنے خود یہ مانا کہ اس کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے۔ ایسے ہی سچے قصوں کے لیے ہمارے چینل کو سپورٹ کریں۔